السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تسبیح ام البنین، خوبصورت تسبیح دیدہ زیب ملٹی کلر عقیق کے بیڈز میں جڑی ہوئی اور ریئل اوتھینٹک عقیق جو کہ ملٹی کلرز میں آتے ہیں، اور تسبیح خوبصورتی کے طور کے اوپر اپنا جو ہے ثانی نہیں رکھتی، لیکن یہ منسوب ہے تسبیح ام البنین سے۔ تسبیح ام البنین کے فوائد خصوصیت یہ ہیں کہ آپ اسپیشلی جو ہماری بہنیں ہیں، خواتین ہیں، جو کہ کسی بھی طور کے اوپر پریشان حال ہیں اپنی شادی کو لے کے، اپنی حصول اولاد کو لے کے، اولاد کی نافرمانی کو لے کے، یا پھر اولاد نرینہ کی خواہش رکھتے ہیں، تو اس تسبیح کے اوپر آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک صرف یا کویو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنے حق میں دعا کرنا شروع کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ آپ لوگوں کی جو بھی حاجت ہوگی، چاہے وہ شادی کی ہو، اولاد کی ہو، اولاد کی نافرمانی کی ہو، وہ انشاءاللہ یقیناً ضرور پوری ہوگی۔ تسبیح منگوانے کے لیے اسکرین کے اوپر نظر آنے والی ویب سائٹ zanjani.pk یا موبائل نمبرز کے اوپر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شاہ زنجانی ٹی وی سے آپ کی خدمت سے حاضر پروگرام دعا کا وقت۔ آج 9 مئی اور سید الیوم جمعہ المبارک ہے، بہت ہی پیارا دن ہے، اور قرآن پاک میں سورہ جمعہ بھی ہے۔ اس کا زندگی میں آپ چونکہ ہم عربی تو پڑھتے ہیں، وہ بہن بھائی جنہوں نے کبھی سورہ جمعہ کا ترجمہ نہیں پڑھا، وہ ایک دفعہ میرے کہنے پہ، چونکہ قرآن ہے وہ تو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، لیکن میں بھی آپ کی گزارش کر رہا ہوں کہ اسے پڑھیں۔ آپ کو ایک نئی معرفت، ایک نئی روح ملے گی، چونکہ قرآن پاک ہر زمانے میں ایک نئی روح دینے والی کتاب ہے۔ ہم پڑھتے ہیں کہ آج میں نے کون سے وقت نکالے ہیں، لیکن جمعے کو مجھے اپنی کم علمی کا بہت ہی احساس ہوتا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب اذان جمعہ ہوتی ہے یہ وقت، اور اس کے بعد جمعے کی جب نماز کے لیے مولانا صاحب خطبے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، یہ چند نماز، اور تیسرا جب جمعے کی صف بندی ہو رہی ہوتی ہے، اقامت ہو رہی ہوتی ہے، جب تک امام جمعہ اللہ اکبر نہ کہیں، تو یہ وقت چند نماز بھی کوئی وقت کے وقت ہوتے ہیں۔ جو لوگ جاتے ہیں ان سے میں گزارش ہے کہ وہ اوقات کو جناب انجوائے کریں، اویل کریں، بارگاہ خدا بندی میں دعائیں کریں۔ اور چونکہ پاکستان میں خواتین کا جمعے کا کوئی نظام نہیں ہے، ہماری بہنیں بیٹیاں گھر میں بھی جمعے کی اذان سن کے دعا کریں، تو یہ جناب وقت ہے دعا کے۔ اور کہتے ہیں کہ کلام الامام امام الکلام، جو بات معصوم نے کہہ دی یہ حتمی طور پہ ہوتی ہے۔ میں نے اپنی کامل علمی کے اعتراف کے ساتھ جو وقت نکالنے کی سعادت حاصل کی ہے، پہلا وقت جو ہے یہ 2 صبح، معافی چاہتا ہوں، 3:38 سے لے کے 4:07 کا وقت ہے نماز فجر کے قریب۔ 12:20 سے لے کے 12:39 کا وقت ہے، اور تیسرا وقت جو ہے رات 10:38 سے لے کے رات 11:08 کا وقت ہے۔ یہ تینوں وقت میرے نزدیک انتہائی مجرب اور قبول دعا کے وقت ہیں۔ آج درود پاک کثرت سے پڑھیں، یا 313 دفعہ پڑھیں، ہر تسبیح میں رک کے دعا کریں، اور مسجد کے اندر پروردگار کا نام لے کے لوگ خدا کے نام پہ صدقہ اور خیرات مانگ رہے ہیں۔ سب سے اعلیٰ عمل تو یہ ہے کہ آپ اللہ کی گھر کی 4 دیواری، معافی چاہتا ہوں، مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، 4 دیواری سے مراد مسجد کی باؤنڈری، مسجد کے اندر اور باہر بھی کچھ احاطہ ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے نام پہ مانگ رہے ہیں انہیں ضرور جناب دیں، یہ ایک بہترین تجارت ہے۔ اس سے قبل کہ جناب ہم دنیا سے چلے جائیں اور ہمارا مال و دولت کسی اور کے ہاتھ پہ جائے گا، اچھا ہوگا تو اس کا اجر ملے گا، اور اگر اچھا استعمال نہیں ہوگا تو اس کی پھر یہ جزا سزا ایک الگ چیز ہے۔ درود پاک کے ساتھ صدقہ مسجد کے اندر جو لوگ ہیں ان کو دیں، اور جو لوگ مسجد میں نہیں جاتے، ہماری بہنیں بیٹیاں خواتین، تو اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کون لوگ مستحق ہیں، ان کو صلہ رحمی کے طور پر ان کی خدمت کریں۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ وطن عزیز پاکستان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ آج پاکستان کو جتنی دعاؤں کی ضرورت ہے، میں یہ فکرہ پہلے بھی کہتا تھا، لیکن بے شک آج خیبر سے کراچی اور گوادر سے جناب کوئٹہ تک، اور کوئٹہ سے جناب ہمارے بارڈر تورخم تک حالات کچھ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں، جنگی حالات ہیں، اور جنگ پہلے سرحدوں پہ ہوتی تھی، لیکن اب بغیر سرحدوں کے اندر بھی، جو ملک کے اندر بھی دہشت گردی ہے، اس سے بھی ہماری بہت ساری لوگ متاثر ہوتے ہیں، جانیں ضائع ہو رہی ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت ہو، اور ہمارے پاکستان کے جو جوان ہیں مسلح افواج، اللہ پاک انہیں ہمت اور استقامت عطا کرے کہ وہ پاکستان کا دفاع کر سکیں۔ آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری رہے گا، انہیں بھی دعا میں یاد رکھیں، اور آج اپنی ٹیم کے لیے میں گزارش کروں گا کہ ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ آج کے لیے اتنے شاہ زنجانی کو اجازت دیجیے گا، بشرط زندگی۔ کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔